اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج، اور یہاں سے آخری رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. سیکشن نمبر 10، 10واں رکوع جو ہے وہ آخری رکوع ہے سورہ حج کا. اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 73 74، 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. تو آیت نمبر 73، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. تو یہاں سے 10واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ آخری رکوع ہے، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں 73 74. آیت نمبر 73، یا ایھا الناس. تو اللہ نے یہاں پر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، صرف مسلمان اور مومنوں کو نہیں. تمام انسان جتنی بھی مینکائنڈ ہے وہ سب کو اللہ نے یہاں پر ایڈریس کیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل، یعنی ایک مثال تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، سنو اس کو. تو پھر اس کو سنو برابر سے. یعنی اللہ انسانوں سے کہہ رہا ہے، تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ مثال تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو اب اس کو دھیان سے سنو. فاستمعوا لہ، سنو اس کو. ان الذین، کہ یقیناً ان الذین تدعون من دون اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہیں، وہ لن یخلقوا، نہیں تخلیق کر سکتے ہیں وہ. اور لن کا مطلب ہے نیور، کبھی بھی نہیں تخلیق کر سکتے وہ. کس کی کریٹ نہیں کر سکتے؟ کس کو؟ ذبابن، مکھی، فلائی، ایک مکھی کی بھی ان لوگ مطلب اس کو کریٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتا ہے جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکار رہے ہوتے ہیں، وہ ایک مکھی جو سب سے کمزور، اس کی تخلیق نہیں کر سکتے، اس کو کریٹ نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے، اور کبھی نہیں کر سکتے. لن آ گیا نا، تو نیور یخلقوا ذبابا، یعنی لن یخلقوا ذبابا، نیور. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ لوگ سب مل جائیں، سب کے سب مل جل کے ایفرٹ کریں اور خوب مطلب کوشش کریں، تو یہ لوگ ہے نا ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اجتماعو کا مطلب جمع ہو گئے، وہ سب کے سب جمع ہو گئے، بہت سارے ان کے جتنے بھی بت ہیں سب جمع ہو گئے. سب جمع ہونے کے بعد بھی ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبُوهُمُ الذُّبَابَ ذُبَابُ شَيْئًا، اور اگر سمجھو کہ مکھی نے ان کی کوئی چیز لے کے چلی گئی، یعنی کہ مٹھائی پڑی تھی، حلوے مانڈے پڑے تھے، تو اب وہ حلوے پہ آ کے بیٹھی اور اس نے جتنا بھی اس کو جو بھی اس کو لینا تھا اس میں سے اس نے وہ حلوہ لے لی، یا مٹھائی یا جو بھی ہے وہ لے لی اس نے، اور اب وہ اڑ گئی. تو مکھی نے جو لینا تھا وہ لے لیا نا، اس نے تو آئی بیٹھی دھڑ سے لی اور چلی بھی گئی. مگر شیئن، یعنی کوئی بھی چیز، یہ تمہارا کھانا پینا، لڈو یا کچھ بھی، لا یستنقذوہ منہ، نہیں لے سکتے یہ لوگ واپس اس کو. ان کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ مکھی سے وہ حلوہ چھوٹا جو بھی لے لیا اس نے، یا جو بھی اس نے لڈو کی ٹکڑی لے لی کہیں، تو تم اس کو واپس اس سے چھین نہیں سکتے تم.
کیا مثال زبردست. وَإِن يَسْلُبُوهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کوئی بھی چیز، شَيْئًا مکھی لے کے اڑ گئی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس کو واپس لینے پر بھی قادر نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے. ضعوفا، ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ بہت ہی کمزور. جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو ضعیف بولتے ہیں نا، اس لیے ایک بولتے ہیں کہ ان کو کمزور بولتے ہیں، ویک. تو ضعوف الطالب والمطلوب، تو طالب جو ہے طلب کرنے والا، جو بھی عرضی کرنے والا، ریکویسٹ کرنے والا، وہ بھی کمزور، اور والمطلوب، اور جس سے وہ کر رہے ہیں، یعنی جس سے مانگ رہے ہیں، جس کو بول رہے ہیں، وہ بھی کمزور، کہ مکھی سے اپنا حلوہ بھی نہیں چھڑا سکے. مکھی نے جو بھی لے کے اڑ گئی، کتنی ساری مکھیاں بھی آتی ہوں گی، اڑتی ہوں گی، لے کے جاتی ہوں گی، تو وہ مکھیوں سے لوگ کچھ چھین ہی نہیں سکتے، ان کا پاور ہی نہیں ہے. سوچو، امیجن کرو کہ مکھی اڑی اور اس کے پیچھے بندہ بھاگ رہا ہے، کہ اس کے جو ہمارے لے کر گئے ہمارے بتوں کے سامنے سے، ارے اس کے سامنے سے کیسا لے کر گئے، تو ابھی اس کو پکڑو اور چھینو، اس سے کر سکتے ہیں. اللہ نے مثال ایسی زبردست دیا ہے کہ جس کو بولتے ہیں نا منہ پہ دے مارا ہے، کہ بندے کا برابر ہوش ٹھکانے آ جائے. اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، انسان کا تھوڑی ہے. O men, here is a parable set forth. Listen to it. Those on whom, besides Allah, you call, cannot create even a fly. If they all met together for the purpose, and if the fly should snatch away anything from them, they would have no power to release it from the fly. Feeble are those who petition and those whom they petition. سبحان اللہ، کیا بات ہے. الحمدللہ، اللہ کا کلام ہے نا، اسی لیے اس کی نوٹ جو ہے 2855. Both idols and their worshippers are poor, foolish, feeble creatures. یعنی جو بت ہے وہ اور ان بتوں کے بھگت لوگ، ورشپرز، ان کی بندگیاں کرنے والے بتوں کی، تو دونوں ہی، یعنی بوتھ آئیڈلز اینڈ دیئر ورشپرز، یعنی دونوں کے دونوں، بت بھی اور اس کے ورشپر بھی. کیا بت لا سکتے ہیں؟ چھین کے نہیں لا سکتے. ان کے بھگت لوگ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. مکھی کے پیچھے کہاں بھاگیں گے؟ کہاں سے اس کو اندر سے چھڑائیں گے، نکالیں گے وہ حلوہ؟ تو بہت آئیڈلز اینڈ دیئر ورشپرز آر پور، بیچارے، یعنی بڑے کمزور ہیں. فولش، بے وقوف بھی ایک نمبر کے. فیبل، حد سے زیادہ کمزور کریچرز. بہت بت اور ان کے بھگت لوگ، پجاری. آیت نمبر 74. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ما قدر اللہ، نہیں قدر کی اللہ کی. اللہ کی قدر، اللہ کے لیے صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کیا. اور یہ سچی بات ہے کہ اللہ کا جو صحیح ہم کو قدر کرنی چاہیے کہ وہ کیسا ہے اور اس کی کیا پاور ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، جو کہ ہمارا یہ اتنا سا بھیجا سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں، اتنا چھوٹا برین کیا سوچے گا. تو اللہ کی قدر ایسی نہیں کی تم نے جیسا کہ اس کا حق ہے، حق کا قدر ہی. تو اللہ کا جیسا سوچنے کا، جیسے تم کو اس کے لیے جتنا تمہارے دل کے اندر وہ ایک ہونا چاہیے، اور اللہ سے تمہارے دل میں خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اس سے بہت محبت کرنی چاہیے، تو وہ ساری قدر تم نے نہیں کی جیسا کہ اس کا حق ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ، یقیناً اللہ ہے، یقیناً اللہ ہے. ان اللہ لقوی، یہ لا انا بھی تھا اسٹریس کا، اور اب
قوی کے لیے ل لگ گیا تو وہ بھی ڈبل سٹریس ہو گیا، اس لیے کہ بالکل بہت ہی یعنی سرٹنلی شیورلی ان اللہ لقویون اگین کہ ڈیفینیٹلی شیورلی لقویون وہ بہت قوی ہے، بہت ہی طاقتور، پاورفل اور عزیز ہے وہ. لقوی عزیز، عزیز کیا ہے؟ زبردست، جو وہ چاہے جو اس کی مرضی ہو وہ کر کے رہے گا، اس کو نہ تو کوئی روک سکتا ہے نہ رکاوٹ ڈال سکتا ہے. عزیز یہ ہے مائٹی کہ اگر اللہ کی کوئی ول ہے اور اللہ نے کوئی حکم کر دیا یا اللہ نے کوئی چیز چاہا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے، ارادہ کیا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کے آڑے کوئی آ ہی نہیں سکتا. کسی بندے کو اللہ پاک سزا دینا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. عزیز یہ ہے، آل مائٹی، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. They do not have right estimate of Allah, for Allah is powerful and mighty. اللہ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں نا، دیکھے نہیں ہے نا، اس لیے no one can have a true idea of Allah. اس کی جو نوٹ ہے 2856، کسی کو بھی صحیح اندازہ ہے ہی نہیں اللہ کے بارے میں. تو اللہ کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہے. اللہ ہیز آل پاور، تمام جو پاور ہے دنیا کے اندر، جو بھی پاور سب کا دکھتا ہے وہ پاور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا تھوڑا سا پاور ہے. اللہ کے پاس پورا تمام کا تمام پاور ہے. He is fully able to carry out every part of his will and plan. اللہ نے کوئی چیز کا ارادہ کیا، کوئی چیز کا پلاننگ کی، تو وہ چیز ہو کے رہے گی پوری طرح جیسا اللہ نے چاہا. اللہ کا پاور ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. He is exalted above all in power and dignity. اس کا پاور، اس کی قوت، اس کی ڈگنیٹی، اس کی مطلب اس کا وقار بہت 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 بلند ہے، تبھی تو عزیز ورڈ ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.